يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. حاضرین گرامی، اللہ جل جلالہ الرحمن والا اب تک جتنی باتیں بتائی ہیں ان تمام باتوں میں توحید و رسالت اور آخرت کے متعلق کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان فرمائے۔ اب انہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شریک قرار دیتے ہیں، ان کو اللہ ایسی ایسی مثالوں سے سمجھاتے ہیں کہ واقعی اگر عقل اور سمجھ رکھنے والا جو انسان ہوتا ہے تو ان مثالوں پر اگر غور کرے تو اس کو توحید سمجھ میں آ جاتی ہے، اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ جاتی ہے، شرک سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے بڑے اچھے انداز سے مثال دے کر اللہ نے بتایا، اور جو خطاب فرمایا وہ کسی خاص طبقے اور خاص ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت سے اللہ نے خطاب فرمایا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا له، مثال پیش کی گئی، اس کو تم غور سے سنو جو اللہ مثال بیان کر رہا ہے۔ مثال کیا پیش کی گئی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آہے بھرتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لن يخلقوا ذبابا، ہرگز یہ لوگ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر مکھی کی تخلیق کے لیے ان کے جتنے بت ہیں ان ساروں کو اکٹھا کر لے، جمع کر دے اور ان سے کہیں کہ مکھی کو پیدا کرو، تو ان کے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے، مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے سامنے جو چیزیں رکھی جاتی ہیں، مٹھائیاں اور دیگر چیزیں، اس پر اگر مکھی آ کر بیٹھ جائے تو اس مکھی کو اڑانے کی، اس چیز کو چھیننے کی بھی طاقت نہیں، اڑانے بھگانے کی بھی طاقت نہیں، چھیننے کی بھی طاقت نہیں۔ تو اتنی بودے، اتنے کمزور، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے کے سامنے انسان اپنا ماتھا ٹیک دیتا ہے۔ بلکہ سوچیں، ہواؤں پر اڑ کر جانے والے اور چاند پر اڑ کر جانے والے، چاند کی تحقیق کرنے والے، زمین کی تہ کے اندر تحقیقات کر کے بہت ساری چیزیں نکالنے والے، دریاؤں میں
پر چلنے والے انسان کی یہ ساری چیز اپنی عقل سے انسان کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، لیکن اس ساری کوششوں کے بعد اس کی عقل کہاں ہے؟ گم ہو جاتی ہے، ایک پتھر کے سامنے آ کے گم ہو جاتی ہے، اپنا ماتا ماتا وہاں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت کتنے اچھے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ قدرت اللہ کی کتنی بڑی ہے، کہ کیسے کیسے اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کیے۔ تم سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک مکھی کو پیدا کر کے دکھاؤ۔ ایک مکھی کے متعلق ایک واقعہ یاد آیا۔ خراسان ایک شہر تھا، وہاں ایک بادشاہ تھا خراسان کا۔ وہ بادشاہ شکار پر گیا ہوا تھا، شکار سے جب واپس لوٹ کر آیا تو بڑا تھکا ہوا تھا، تو تھکے ہوئے انداز میں اپنے محل میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، تخت پر۔ تو تھکنے کی وجہ سے اسے نیند آنے لگی، تو قریب میں وزیر غلام کھڑا ہوا تھا بڑے ادب سے۔ تو اتنے میں ایک مکھی آئی، اس کے ناک پر آ کے بیٹھ گئی، وہ اونگ رہا تھا۔ تو جیسے ہی بیٹھی تو اس کی نیند اڑ گئی۔ پھر اس نے مکھی کو پکڑنا چاہا تو مکھی اس کے ہاتھ نہیں آئی۔ پھر اونگ آئی، پھر آ کر بیٹھی، پھر اس کو پکڑنا چاہا، اس کے ہاتھ نہیں آئے۔ ایسے کئی مرتبہ ہوا تو غصے سے سامنے کھڑے ہونے والے وزیر سے بادشاہ نے کہا، اللہ نے یہ مکھی کیوں پیدا کی؟ اللہ نے یہ مکھی کیوں پیدا کی؟ تو اس وزیر نے، اس غلام نے ایک ایسا جواب دیا جو آج تک کتابوں میں وہ جواب سنہرے اور آپ میں درج الفاظ۔ اس نے جواب یہ دیا کہ اے بادشاہ، اللہ نے مکھی اس لیے پیدا کیا ہے آپ جیسے بادشاہوں کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے، آپ جیسے بادشاہوں کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے کہ ایک مکھی کو آپ کی طاقت، آپ کی زور پکڑ نہیں سکتی۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ساری طاقتیں، ساری قدرتیں کس کو حاصل ہیں؟ اللہ کو حاصل ہے۔ انسان ہر اعتبار سے کیا ہے؟ کمزور۔ انسان ہر اعتبار سے محتاج۔ ایک محتاج انسان کبھی بھی کیا نہیں ہو سکتا؟ بڑا نہیں ہو سکتا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان مکھیوں کے مکھی اگر کوئی چیز حاصل کر لے تو لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اس کو وہ چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ نے کیا بہترین بات ارشاد فرمائی۔ تو طالب مانگنے والا، یعنی بتوں کے سامنے جا کر جھکنے والا، یہ بھی مطلوب جس کے سامنے جھکا جا رہا ہے، یعنی بت جو جتنے بت ہیں یہ ساری کی ساری دونوں کمزور بودے۔ مانگنے والا بھی بودا کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، خود اپنے اندر کوئی طاقت نہیں رکھتے، خود اپنے اندر کوئی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو جو اپنی اعتبار سے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کی مرادیں، آپ کی تکلیفیں، آپ کی پریشانیاں، یہ ساری چیزیں وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ ہم سبق کے دوران ہمارے حضرت تھے، حضرت مولانا میران صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ہی ان سے ایک مرتبہ ہم نے پوچھا کہ حضرت یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، مندروں کو جاتے ہیں، آدمی اسی وقت جاتا ہے کہ آدمی کو اس سے کچھ حاصل ہو، تبھی تو جاتا ہے۔ اگر کچھ حاصل نہ ہو تو آدمی کیوں جاتا ہے؟ تو ہم نے حضرت سے پوچھا تو حضرت نے کہا یہ شیطان کی ایک چال ہے۔ شیطان شروع میں جا کر کیا کر دیتا ہے، وہ جو مانگتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے کوئی چیز ان کی حل ہونے کے قریب ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ چیز حل ہونے کے قریب ہو جاتی ہے ایک مرتبہ، تو اس کو چسکا لگ جاتا ہے کہ بار بار یہیں سے چیزیں ہماری حل ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ شیطان کی اچھا، اسی لیے مانگنا ہو تو کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے، جھک
کس کے سامنے جھکیں؟ اللہ کے سامنے جھکیں۔ اسی لیے آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے متعلق یہی فرمایا کہ جھکنے والے مسلمان ہوتے ہیں، یقین کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے ہوتے ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدر، کہ ان چیزوں کے اندر کوئی طاقت و قدرت نہیں ہے تو اصل حقیقت کس کی ہے؟ ساری قدرتوں والے اللہ۔ تو جیسے اللہ کی قدر ہے، اس کا حق ہے، ایسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اللہ کی قدرت پر یقین کرنا چاہیے۔ اللہ کا جیسا حق ہے ویسے ہم اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ جل شانہ قوت کے بھی مالک ہیں، غلبے کے بھی مالک ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ ان لوگوں کا ایک دعویٰ اور ان لوگوں کا ایک سوال ہمیشہ یہ رہتا تھا، فرشتے کیوں فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کا وسیلہ بنا کر، ذریعہ بنا کر ان کے پاس بھیجا، اور رسولوں کو لوگوں میں سے بنایا، انسانوں میں سے بنایا؟ اگر فرشتوں کو رسول بناتا، اس طرح کے یہ لوگ سوال کرتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا انتخاب ہو یا انسانوں کا، رسولوں کا انتخاب ہو، یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے۔ کسبی کا مطلب محنت سے حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے کہ میں زیادہ محنت کر لوں تو اللہ مجھے رسول بنا دے، میں زیادہ محنت کر لوں تو اللہ مجھے نبی بنا دے۔ ایسا نہیں۔ جیسے دنیا کے اندر آدمی جتنا محنت کرے گا مقام پاتا ہے، درجہ پاتا ہے، کرسی پاتا ہے، محنت کے بمقابل اس کو عزت ملتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو وہابی ہے۔ وہابی کا مطلب اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اللہ اس کو چنتے ہیں کہ کون فرشتے ہیں، کس کو نبیوں کے مقاصد بنا کر بھیجنا ہے، کون انبیاء ہیں، رسول ہیں، کن کو نبی بنانا ہے، کن کو رسول بنانا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس امت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا، ورنہ تو جتنی امتیں تھیں ان تمام امتوں کو ایسی فضیلتیں اور ایسا درجہ اور ایسا مقام اللہ نے نہیں دیا جو اس امت کو دیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کا بھی انتخاب فرمایا۔ اللہ یصطفی من الملائکہ، اللہ رب العزت فرشتوں میں سے ہو، ومن الناس، لوگوں میں سے ہو، قاصد کے لیے انتخاب فرماتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ جل شانہ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ تو انبیاء جو آتے ہیں قوموں کے پاس اور جو محنت کرتے ہیں، کیسی محنت کر رہے ہیں، کیسا کام کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں۔ اور فرشتے جو سناتے ہیں، تو فرشتوں جو اللہ کی باتیں پیغمبروں کو لا کر سناتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بھی آ کر سنا دیں، بلکہ اللہ رب العزت فرشتے جو پیغام لے کر آ رہے ہیں اس کو بھی اللہ کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے آگے کی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، ان کے پیچھے کی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز سے ناواقف ہے اور ایک چیز سے واقف ہے، یہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز سے اللہ کیا واقف ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور اور ساری چیزیں یہ کس کی طرف لوٹتی ہیں؟ اللہ کی طرف لوٹتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ۔